ریلی کی ابتدا کریں گے، اور اس کے بعد وہ فیروزپور روڈ پہ ہوتے ہوئے مزنگ اچھرے سے ہوتے ہوئے داتا دربار اور آخر میں آزادی چوک پر جا کر آج کی یہ ریلی جو پہلا دن ہے لانگ مارچ کا، اس کا اختتام ہوگا، حقیقی آزادی کی مارچ کا اختتام ہوگا آج کے دن کے لیے، پہلے دن کے لیے۔ کل صبح جو ہے وہ شادرے سے شروع کریں گے، اور شادرے سے ہم لوگ مرید کے ہوتے ہوئے کاموں کی پہ اختتام ہوگا کل کا۔ وہ بھی اس کے اوپر بھی دو رائے ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اتنا، کیونکہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عوام نے تاریخی نمبرز کے اندر نکلنا ہے، تو کتنی ہم رفتار سے چل سکیں گے، کاموں کی پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے اس کے اوپر، لیکن وہ تو کل ہی پتہ چلے گا۔ اس وقت جو منصوبہ بندی ہے وہ اس بنیاد کے اوپر ہے کہ شادرے سے شروع کر کے دوسرے دن کا اختتام جو ہے، یعنی ہفتے کے دن کا اختتام جو ہے وہ کاموکی پہ ہوگا۔ اس کے اگلے دن جی اتوار کی صبح کو پھر کاموکی سے نکلیں گے اور گجرانوالہ جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے آج لاہور کے اندر ایک تاریخی ریلی ہونے جا رہی ہے، اسی طریقے سے گجرانوالہ کے شہر نے کپتان کا اپنا استقبال بھی کرنا ہے اور اس حقیقی آزادی کی مارچ کے اندر اپنی شرکت بھی کرنی ہے۔ تو اتوار کا دن جو ہے وہ گجرانوالہ شہر کے اندر گزرے گا۔ پیر کی صبح ہم وہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ گجرانوالہ سے، اور ہم ڈسکے سے ہوتے ہوئے سیالکوٹ جائیں گے، اور پیر کے دن کا اختتام جو ہے وہ سیالکوٹ کے اندر ہوگا۔ منگل کی صبح جو ہے وہاں سے ہم سیالکوٹ سے نکلیں گے اور سمڑیال سے ہوتے ہوئے وزیر آباد کے ذریعے گجرات پہنچیں گے۔ بدھ کے دن ہم نے گجرات سے نکلنا ہے، اور گجرات سے نکل کے آگے لالا موسا، کھاریاں، یہ سب جگہوں سے ہوتے ہوئے ہم فواد چودھری صاحب کے پاس جیلم پہنچیں گے جی، اور جیلم میں وہ رات گزرے گی، اور اس کے بعد جمعرات کے دن جو ہے وہ وہاں سے نکل کر گجر خان سے ہوتے ہوئے پنڈی پہنچیں گے چیئرمین صاحب، اور یہ قافلہ جو ہے وہ پنڈی پہنچے گا۔ اور جمعے کا دن جو ہے، جمعرات کو ادھر پہنچ گئے جی، جمعے کا دن جو ہے، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جمعے کے دن چیئرمین صاحب باہر سے نہیں آ رہے ہوں گے، وہ پنڈی پہلے پہنچ چکے ہوں گے، لیکن باقی پاکستان سے سارے قافلے جو ہیں وہ زیادہ تر تعداد جو ہے وہ جمعے کو آئے گی، لیکن کچھ قافلے جو دور دراز علاقوں سے آ رہے ہیں، مثلا گلگت بلتستان سے آ رہے ہیں، جنوبی علاقے ہیں، خیبر پختونخوا کے، سندھ سے قافلے آنے ہیں، بلوچستان سے آنے ہیں، اسی طریقے سے جنوبی پنجاب کے کچھ اضلاع جو ہیں وہ جمعرات کو بلوچستان میں وہ آ جائیں گے جمعرات کی رات کو، شام کو، تو وہاں پہ جمعرات کو ہی شام کو ماحول بننا شروع ہو جائے گا۔ ان کے تمام لوگوں کے ٹھہرنے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ پنڈی میں مری روڈ کے پاس علامہ اقبال پارک جو ہے وہاں پر، اور اس کے پاس جو علاقہ ہے وہاں پر انتظامات کیے جائیں گے ان کے لیے۔ اور دوسری طرف سے جمعے کے دن جو ہے وہ ظاہر ہے ساری باقی زیادہ تعداد جو ہے وہ آئے گی خیبر پختونخوا سے۔ جو لوگ آئیں گے وہ جنوبی ضلع والے جو ہیں وہ تو اس سے ایک شام پہلے آ جائیں گے، باقی جو پشاور ویلی ہے، ملاکنڈ ہے، ہزارہ ریجن ہے، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ آئیں گے آپ کے قافلے جمعے کے دن، اور وہ ٹیکسلا کی سائٹ کے اوپر جو ہے وہاں پر آ کے ان کے انتظامات کیے جا رہے ہیں ٹھہرنے کے لیے، وہ وہاں پر پہنچیں گے۔ جمعے کو، ہفتے کو، اتوار کو، تینوں دن جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی بہت بڑے پاکستان کی تاریخ کے میرے خیال میں سب سے بڑے اجتماع ہونے والے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے H9 کا گراؤنڈ ہے اسلام آباد میں، جو سپریم کورٹ کی پہلے ڈائریکشنز آ چکی تھیں، اور ان ڈائریکشنز کی بنیاد کے اوپر ظاہر کوئی بنیاد ہی نہیں ہے کہ انتظامیہ اس کی اجازت نہ دے، اور آج 2 بجے ڈی سی اسلام آباد نے میٹنگ بھی اس کے لیے کال کر لی ہے، جہاں پہ اس کے سارے انتظامات کا جائزہ لینا ہے۔ تو یہ پلان جو ہے، یہ منصوبہ جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے، لیکن یہ تو منصوبہ جو ہے یہ یہ تو ہدف نہیں ہے۔ ہدف جو ہے وہ پاکستان کی حقیقی آزادی ہے۔ پاکستان میں آپ اس وقت کسی جگہ پر بھی نکل جائیں اور عوام سے ایک سوال پوچھیں کہ کیا آپ کے خیال میں کیا پاکستان کے فیصلے جو ہو رہے ہیں، کیا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں جو فیصلے ہوتے ہیں، کیا یہ عوام کی طاقت کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ کیا یہ فیصلے عوام کی مرضی کے مطابق ہوتے ہیں؟
یا یہ طاقتور پاکستان کی جو اشرافیہ ہے اور بیرونی جو طاقتیں ہیں وہ مل کر یہ فیصلے کرتے ہیں؟ میرے خیال میں کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ یہ آج نہیں سمجھتا کہ پاکستان ایک حقیقی طور پر آزاد ملک ہے، اور اسی حقیقی آزادی کی جد و جہد کے لیے یہ قوم آج اپنے کپتان کے ساتھ تیار کھڑی ہے۔ بالکل کوئی پریشان ہونے کی باتیں نہیں ہیں۔ وہ پریس کانفرنسز کی گئیں، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، الحمدللہ بالکل پرامن ہوگی ساری مارچ۔ پاکستان کی قوم نکل رہی ہے، کسی کو فتح کرنے نہیں نکل رہے، اپنے ملک کی آزادی کے لیے اپنے آئینی حق کو استعمال کرتے ہوئے نکل رہے ہیں۔ بالکل پرامن سارا ماحول ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ فیملیز آئیں گی بڑی تعداد کے اندر، آپ نے دیکھا ہے عمران خان صاحب کے جلسے سارے پاکستان میں ہوئے، شہروں کو تو چھوڑ دیں، دیہاتوں کے اندر اب جو ہے نا خواتین نکل کے آتی ہیں بڑی تعداد میں جلسوں کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی خواتین اس دفعہ بھی آئیں گی، پوری لانگ مارچ کے اندر جو ہے بھرپور شرکت کریں گی خواتین۔ تو فیملیز نے یہاں پر آنا ہے، ایک بالکل پرامن ماحول ہوگا، اور جیسے میں نے کہا کہ ایک تاریخی اجتماع، اور اس تاریخی اجتماع کے ذریعے ایک تاریخ ساز فیصلہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی کہ آئندہ سے کبھی کوئی اس قوم کے بارے میں فیصلے سوائے عوام کے اور کوئی نہیں کرے گا۔ صرف وہ لوگ جن کو عوام یہ اختیار دیں گے کہ وہ منتخب کر کے جن کو بھیجیں گے، ہو سکتا ہے ہم ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں تحریک انصاف ہو سکتا ہے کوئی اور ہو، لیکن جو بھی ہوگا وہ عوام کا منتخب نمائندہ ہوگا، نمائندے ہوں گے، اور وہ جو ہیں وہ پاکستان کے بارے میں فیصلے کریں گے، وہ جواب دیں ہوں گے وہ پاکستان کی عوام کو۔ وہ صحیح کریں گے تو پاکستان کے عوام ان کو اس کے اوپر شاباش بھی دیں گے، آئندہ منتخب بھی کریں گے۔ اگر عوام کی مرضی منشا کے مطابق نہیں کام کریں گے تو فارغ بھی کر دیے جائیں گے۔ جب تک پاکستان کی طاقت کا نظام، پاکستان کی فیصلہ سازی کا نظام جو ہے عوام کے تابع نہیں کیا جائے گا، یہ ملک وہاں نہیں جا سکتا جو قائد اعظم کا خواب تھا۔ انشاءاللہ تعالی اس کا وقت آ گیا ہے۔ اب میں فواد سے ریکویسٹ کروں گا کہ جی آگے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آج کا ہم ارشد شریف کے نام کرنا چاہیں گے، جو ہماری صحافت کے شہید ہیں، شہید صحافت ہے۔ پاکستان میں جو اس دور کے اندر جو ابتلا کا دور صحافی دیکھ رہے ہیں، جس ظلم کی اس وقت اور بربریت کی انتہا جینون صحافیوں کے اوپر کی جا رہی ہے، اور ان کا اس کے اوپر ارشد شریف جیسے لوگوں کو شہید ہوئے ہیں، ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یہ جو شہیدوں کا لہو ہے، یہی ملکوں کو اور قوموں کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ اور کل جو ارشد کا جنازہ ہوا ہے، اس سے جو آپ دبائیں گے اتنی آوازیں بڑھیں گی۔ 78 سال کے بزرگ چودھری غلام حسین صاحب کو رات کو یہاں پہ حراست میں لیا گیا۔ 100 لوگ جو ہیں وہ گئے، انہوں نے ان کو، ایک بوڑھے آدمی کو رات کو انہوں نے اٹھا کافی شاپ سے اور لے کے گئے۔ کتنا بڑا خطرہ ہے یہ 78 سال کا بزرگ آپ کے لیے۔ اب ہماری ان سے ایک گزارش یہ ہے کہ آپ نے پہلے 75 سال کے اعظم سواتی کو برہنہ کیا، اس سے پہلے شہباز گل کو کیا، مہربانی کیجیے گا تھوڑی عزت نفس چودھری صاحب کی رہنے دیجیے گا۔ یہ جو تماشا بنا ہوا ہے پاکستان میں، یہ کبھی پاکستان میں ہم نے نہیں دیکھا جو ابھی چل رہا ہے اس طرح کے لوگوں کی۔ اور صحافی برادری کو بھی میں کہتا ہوں، ایک تو بالکل ہی سائیڈ جو ہے وہ ماشاءاللہ اس وقت صحافت سے فارغ ہو گئی ہے، لیکن جو جینون صحافی ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوں، ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو سائیڈیں تو بدلتی رہتی ہیں، یہ سائیڈ ہے، دوسری سائیڈ ہے، دوسری سائیڈ ہے۔ سو کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ کو کنسنسس کریٹ کرنا ہوگا، اتفاق رائے کریٹ کرنا ہوگا، اور اس میں سے سب سے بڑا اتفاق رائے یہ ہے کہ آپ اس طرح سے لوگوں کو تشدد کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ پولیٹیکل ورکرز کو پاکستان میں جس طرح سے ان 6 مہینوں میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، پاکستان کی ریسنٹ ہسٹری میں نہیں بنایا گیا۔ کبھی ہم نے تو جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی نہیں سنا کہ کبھی کسی کو اس طرح سے برہنہ کیا گیا ہو، ویڈیوز بنائی گئی ہوں۔ یہ تو صرف ان 6 مہینوں میں
رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف کا دور حکومت ہے جس میں یہ ہو رہا ہے. اور میں چیف جسٹس پاکستان کو کہنا چاہتا ہوں، ارشد شریف نے آپ سے اپیل کی تھی کہ نوٹس لیں. اگر آپ نے وہ نوٹس لیا ہوتا، آج ارشد شریف پاکستان میں زندہ ہوتا. آج ارشد شریف کی زندگی کی حفاظت کی اگر سپریم کورٹ کے ججز نے، ہائی کورٹ، انہوں نے پاکستان کے عوام کے آئینی حقوق کے لیے کھڑے ہوتے، تو آج آپ کو یہ جنازے نہ تھے جو آپ نے کل دیکھے. چیف جسٹس صاحب کا ہے، سپریم کورٹ کے، ہائی کورٹ کے ججز کو جو ایلیویٹ کیا جاتا ہے، جو ان کو عزت دی جاتی ہے، وہ کسی وجہ سے دی جاتی ہے. اور وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے انسانی، بنیادی انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے. اور اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو پھر آپ مجھے بتائیے اتنا بڑا بجٹ دینے کا آپ کو کیا فائدہ؟ پھر مجھے بتائیے کہ پاکستان کے لوگوں کے لیے یا آئین میں جو کچھ ہم نے رکھا ہے، اگر اس پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہونا تو آپ کے ادارے کا کیا فائدہ؟ سو اگر سپریم کورٹ کے عوام کے بنیاد تو اداروں کی ویلیو ختم ہو جائے گی جیسے باقی اداروں کی ختم ہو چکی. اس لیے یہ جو حقیقی آزادی مارچ ہے، ہم ارشد شریف کے نام اور ان لوگوں کے نام کرتے ہیں جن کو اس 6 مہینے میں ان ظلم کا اور بربریت کا سامنا کرنا پڑا. ان میڈیا گروپس کے نام کرتے ہیں جن کے اوپر پابندیاں لگائی گئی، جن کو مالی طور کے اوپر نقصان پہنچایا گیا، اور آواز دبانے کے لیے ہر ممکن ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا گیا. یہ 6 مہینے پاکستان کے لیے ایک عذاب بن کے نازل ہوئے ہیں. ہمارے ہاں مہنگائی کا، ہمارے ہاں تنخواہ دار طبقے کی جو کمر توڑ دی گئی، ہمارے ہاں کسان کی کمر توڑ دی گئی، صنعت کار کی کمر توڑ دی گئی، مزدور کی کمر توڑ دی گئی. اور یوں لگتا ہے ایک ایجنڈے کے تحت پاکستان کو کمزور کرنے کی طرف لے جانے کے لیے یہ لوگ ہم پہ مسلط ہوئے ہیں. آج پاکستان کے لوگ، اسپیشلی لاہور کے لوگوں کو میں کہتا ہوں، اپنے گھروں سے نکلیں، اس حقیقی آزادی مارچ میں شامل ہوں. اپنے لیے نہیں، اپنے بچوں کے لیے شامل ہوں. ورنہ کل ہم سے اور لوگوں سے گلا نہ کریں کہ نظام گلا سڑا ہے. اگر آپ گلے سڑے نظام میں رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر بیٹھیں گے. اگر آپ نظام بدلنا چاہتے ہیں، آپ لبرٹی چوک میں حقیقی آزادی مارچ میں عمران خان کے ساتھ قدم بقدم ہوں گے. اور یہ فیصلہ کرے گا آج کا دن لاہور کے لوگوں کا ضمیر کا کہ کیا آپ اس گلے سڑے نظام کے ساتھ مطمئن ہیں یا آپ اس نظام کو بدلنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوگی، ہم میں بڑی غلطیاں ہوں گی، بڑی خامیاں ہوں گی. ہم نے ماضی میں بھی بڑی غلطیاں اور خامیاں کی ہوں گی، لیکن اس نظام کو بدلنے کی صلاحیت اگر کسی لیڈر میں ہے تو وہ عمران خان میں ہے. اس نظام کو تبدیل کرنے کی اگر کوئی کوشش کر رہا ہے، کوئی صحیح کر رہا ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے اور اس کی لیڈرشپ کر رہی ہے. اس لیے عام عوام جن کا، اور یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے نہیں ہے میں کہہ رہا، آپ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کا تعلق بھی نہ ہو، پھر بھی آپ کو اس حقیقی آزادی مارچ میں شامل ہونا چاہیے، صرف اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ موجودہ نظام سے مطمئن نہیں ہیں. بند کمروں کے فیصلوں کو مسترد کرنا چاہیے پاکستان کے عوام کو. جب تک فیصلے کا حق عوام اپنے پاس نہیں لے گی، پاکستان کا مستقبل صحیح نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ تعالی اب سے کچھ دیر کے بعد عمران خان اپنے زمان پاک سے نکل کے لبرٹی چوک میں ہوں گے اور تمام قافلے یہاں پہ پہنچ رہے ہیں. آپ کے سامنے اسد عمر صاحب نے تمام تفصیل جو ہے وہ رکھ دی ہے. پاکستان کا مستقبل اس حقیقی آزادی مارچ کی کامیابی اور ناکامی کے اوپر منحصر ہے. اگر عوام نے اس میں یہ ناکام ہوا تو پاکستان کی عوام ناکام ہوگی، اور اگر کامیاب ہوگا پاکستان کی عوام کامیاب ہوگی. یہ سوچ کر آئیے اور ہمارا ساتھ دیجیے. اسد عمر صاحب یہ بتائیے کہ اگر ان دا مین وائل حکومت آپ سے لانگ مارچ کے درمیان اگر ایک سیکنڈ مسرت نے ایڈ کر بہت شکریہ. اسد صاحب نے سارا آپ کو ایکسپلین کر دیا، فواد بھائی نے عوام سے اپیل کر دی. میں صرف 2 باتیں کروں گی، اس کے بعد آپ سوال کر لیں. کل ہم نے دیکھا کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی اور ہمیں اس سے فیل یہ آئی کہ پاکستان میں تمام مسائل کا جو مورد الزام ٹھہرایا گیا وہ عوامی لیڈر، اور وہ لیڈر جس نے ہمیشہ اس ملک کو سرو کیا، اور یا جمہوریت یا ہم لوگ ہیں. میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھ کے لانگ مارچ کی بات کروں گی کہ کیا ہمیں فریڈم آف سپیچ ہے
کل ہمیں بتایا گیا کہ ارشد شریف کو بھی کوئی کسی قسم کے خدشات بھی نہیں تھے اور بڑا اچھا ہمارے ساتھ فرینڈلی ان کا تعلق تھا. تو پھر آج ہمارے جو بزرگ ہیں جنہوں نے کبھی قابل اعتراض ایک لفظ بھی نہیں بولا چودھری غلام حسین صاحب نے, ان کو کون اٹھا کے لے گیا ہے؟ ان کی غلطی کیا ہے؟ پھر میں آج ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے اپیل کروں گی کہ پاکستان کی مائیں اپنے بیٹے بڑے فخر کے ساتھ قربان ہونے کے لیے وطن کی سرحدوں تیار ہے کہ ہم اپنے بچوں میں حق اور سچ کی, جمہوریت کی, آئین کی پاسداری کی بات کرنے پہ قربان. اگر یہ سودا ہمیں وارے میں ہے تو پھر فواد بھائی نے بالکل ٹھیک ہے, پھر مزے سے ٹی وی دیکھیں اور گھروں میں بیٹھیں. اور اگر ہمیں یہ اتنا مہنگا سودا وارے میں نہیں ہے تو آج نکلیں. دیکھیں پاکستان کا جو حقیقی لیڈر قائد اعظم کے بعد پاکستان کا بیٹا اپنی جان کی قربانی دینے کا کہہ کے, اپنی جان کی پرواہ نہ کرنے کا کہہ کے, انہوں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. انہوں نے پوری قوم کا پریشر تھا, مجھے یاد ہے ہم جب بھی لبرٹی آتے تھے کہ آپ کب لانگ مارچ دیں گے, میڈیا کا پریشر تھا, دے دی کال. آج وہ دن آ گیا. اب عمران خان صاحب نے اپنا سچا لیڈر ہونے کا, بڑا لیڈر ہونے کا, بہادر لیڈر ہونے کا اور قوم کا سچا بیٹا ہونے کا حق ادا کر دیا. آج باری ہے 22 کروڑ عوام کی. اور اگر آج ہم نے اپنا ساتھ نہ دیا, اپنے بچوں کی زندگیوں کو بچانے کا ساتھ نہ دیا, یہ میرا میسج بیٹیوں, ماؤں, بہنوں کے لیے ہے. اگر آج ہم چپ رہے, اگر آج ہم گھروں میں بیٹھے رہے تو یاد رکھیں یہ موقع دوبارہ نہیں آنا. دوبارہ اتنی بڑی موو, اتنی بڑی موومنٹ نہیں چلنی. حقیقی آزادی کا دن آج ہی ہے, آج ہی ہماری میک ہوگی, بریک ہوگی. لہٰذا دنیا کے سارے کام چھوڑیں, لبرٹی پہنچے, اپنے بچوں کو لے کے پہنچے. میں بھی اپنے, میرے بیٹے آپ کو پتہ ہے چھوٹے ہیں, وہ آئیں گے اور ہم خان صاحب تو فلوٹ کے اوپر جو بھی ان کا کنٹینر اس کے اوپر ہوں گے. ہم مائیں بہنیں بیٹیاں یہ میسج دیں وہاں آگے واک کر کے کہ ہمیں اپنے بچوں, ہمارے بچے, ہماری نسلیں بھی اپنے وطن کی سرزمین پہ قربان, لیکن ہم ناحق اپنے بچوں کو شہید ہونے کے لیے اب نہیں چپ رہیں گے. ہمیں کیا چاہیے؟ اس آزادی مارچ کا کانسیپٹ کیوں خان صاحب نے دیا, حقیقی آزادی, یہ کیوں؟ ہمیں 2 چیزیں چاہیے. ہمیں رول آف لا, اور اگر جمہوریت ہے تو جمہوریت یہاں پہ ایکسرسائز ہوتی ہوئی نظر آئے. اور وہ جمہور نے کرنی ہے. جمہور جس کو لے کے آئے, جس کو وہ چنے, اس کو پھر جو میرے ملک کا آئین اور قانون کہتا ہے اس کے مطابق اس کو عمل کرنے کی اجازت دی جائے. ہمارے بیسک فنڈامنٹل رائٹس جو کہ افریقن کنٹریز میں جہاں پہ کوئی قانون کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پہ بھی لوگوں کو برہنہ کر کے جو رواج اور روایت پڑی ہے نہیں مارا جاتا. لوگوں کی فیملیز کے سامنے تضحیک, انسانیت کی تذلیل اس ملک میں ہو رہی ہے. لہٰذا آج ہماری بقا کی جنگ ہے اور یہ پرامن مارچ ہے, پرامن انقلاب ہے, لے کے ہم نے آنا ہے. خان صاحب نے اپنا حق ادا کر دیا, اب باری 22 کروڑ عوام کی ہے. تھینک یو. یہ کلیئر کیجیے گا کہ اصل ٹارگیٹ ہے آئندہ فرائیڈے H9 پارک. آپ بخیر و خوبی اگر وہاں پہنچ جاتے ہیں, انشاءاللہ جو بھی دعا یہ ہے کہ کوئی راستے پہ غلط نہ ہوگا, اگر پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مستقل دھرنا ہوگا, گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی مذاکرات کی بات ہوگی, کسی تھرڈ فورس کو انٹروین کے لیے کہا جائے گا کہ یہ اپنے یہاں آگے اتنے لوگ لے کر آگے. واجہ نو سارا ہونے دس دیں. اچھا, جو ہم نے درخواست لکھی ہے وہ درخواست میں بتا دیتا ہوں کیا ہے. اور وہ درخواست یہ ہے کہ 4 نومبر یعنی جمعے کو کے دن شروع ہوگا وہاں سے ہمارے دھرنے اور جلسوں کا سلسلہ. آئین میں یہ مجھے اجازت ہے کہ اگر میں چاہوں 365 دن روز میں جلسہ کروں تو آئین مجھے اس کی اجازت دیتا ہے. اگر میں 365 دن وہاں پر بیٹھنا چاہوں, دھرنا کرنا چاہوں تو اس کی بھی مجھے اجازت ہے. تو جو آئین میں اجازت دی گئی ہے, جو سپریم کورٹ کے ورڈکٹس کے اندر لکھا ہوا ہے, وہی ہم نے اپلیکیشن کے اندر ڈالا ہے. امید ہے آج 2 بجے کی میٹنگ کے اندر اس کی تمام تفصیلات طے ہو جائیں گی. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, باقی عموماً ہماری پارٹی کی پالیسی رہی ہے, لیکن خاص طور پہ میں اور فواد چودھری تو ہم 5 مہینے سے ایک بات کہہ رہے ہیں. اس ملک کے اندر اس وقت جو بدترین ہمیں بحران نظر آ رہا ہے, جو معاشی بھی ہے, سیاسی بھی ہے, سماجی بحران بھی بن گیا ہے, ادھر سوائے اس بحران سے نئے الیکشن کے ذریعے نکلنے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اس نئے الیکشن کے لیے
جب بھی حکومت بات چیت کرنے کو تیار ہو تو ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو آج عادل سواتی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور 2 افسران کے نام لیے باضابطہ طور پر, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس واقعے کو حکومت کو ٹیک اپ کرتے ہوئے اس پر کوئی باضابطہ انکوائری ہونی چاہیے؟ اور دوسرے نمبر پر مارچ کے اعلان سے ایک دن پہلے ایک آپ ہی کے پارٹی کے رہنما نے کراچی میں پریس کانفرنس کی, آج پنجاب سے ایک ایم پی اے کا آیا کہ ہم شاید پارٹی چھوڑ رہے ہیں. ایک طرف یہ کہنا کہ ہم ایک پولیٹیکل ہیں اور دوسری طرف وہی پرانی پولیٹیکل انجینئرنگ, کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا جی, پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی ایک آدھ بندہ ادھر ادھر جو ہے وہ بیان شان آپ کے پاس آتے رہیں گے, لیکن ہمیں یہ سب سمجھاتے تھے کہ تم کر کیا رہے ہو. کوئی کھڑا ہوگا, خاص طور پہ پنجاب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ پنجاب کے دیہاتی علاقے کا سیاستدان کبھی کھڑا ہوگا جو تم نے کام شروع کر دیا جو عمران خان نے پوزیشن لے لی ہے. الحمدللہ نہ صرف کھڑے رہے, عوام بھی ساتھ کھڑی ہوئی. 17 جولائی کے الیکشن کے اندر آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے پنجاب نے ووٹ ڈالا. پچھلے اتوار کے الیکشن میں دوبارہ ووٹ سارے پاکستان میں پڑا. تو یہ پریس کانفرنسیں جو ہے نا وہ تو ختم نہیں ہوتی, تو ان کا اثر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے. صرف ان کی ایک کنٹریبیوشن پاکستان کی اس وقت بڑی ایک ماحول, ٹینس ماحول ہے, سنجیدگی کا ماحول ہے. وہ سارا دن سوشل میڈیا پہ مزہ کا خیز خاکے ضرور بن جاتے ہیں, اس کے علاوہ یہ کوئی ان سے فرق نہیں پڑا. ایک صرف میں ایڈ کر دوں کہ آپ سے تھوڑی دیر پہلے جو ایم پی ایز ہیں جن کے نام دیے گئے تھے ان تینوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور انہوں نے کہا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم تحریک انصاف چھوڑیں. دیکھیے پرسوں یہ کہا گیا کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ لانگ مارچ میں شریک نہیں ہوں گے, آج جو ہے وہ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ ایم پی اے, یہ جس طرح سے حضرت عمر صاحب نے کہا ہے یہ شرلیاں درمیان میں آتی رہیں گی. اس وقت پی ٹی آئی کو صرف ایک طبقہ چھوڑ سکتا ہے جس نے آگے سیاست نہیں کرنی, جس نے سیاسی خودکشی کرنی ہے وہ عمران خان کو چھوڑے گا, اس کے علاوہ کون چھوڑے گا؟ یا پھر ریٹ بہت ہائی ہوگا تو وہ تو پھر ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ اس وقت کوئی چھوڑنے کا کوئی کسی کا نہیں ہے. انشاءاللہ پوری پارٹی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور لوگ جڑ رہے ہیں. آج بلکہ میں تو دیکھ رہا تھا کہ جو پرائم منسٹر کے جو یہ سوشل میڈیا کے ہیں فوکل پرسن احمد جواد, انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور استعفے ابھی آپ کو نون لیگ سے آئیں گے, پی ٹی آئی سے نہیں آئیں گے. جی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک سیاسی جماعت ہے تو ہمیشہ جو معاملات ہیں وہ مذاکرات کی میز پر ہی حل ہوتے ہیں, تو پیچھے جو مذاکرات ہوئے اس میں ڈیڈ لاک کیا ہوا, اور اب اگر حکومت آپ کو انگیج کرتی ہے تو آپ کا چارٹر آف ڈیمانڈ کیا ہوگا؟ آپ اس حکومت کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ بڑا سادہ چارٹر آف ڈیمانڈ ہے جی, الیکشن کراؤ, اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. ہمارا کوئی ڈیمانڈ یہ تو نہیں ہے کہ عمران خان کو وزیر اعظم بنا دو, ہم تو یہ نہیں کہتے کہ تحریک انصاف کو حکومت واپس دے دو. ہمارا تو بنیادی مطالبہ صرف ایک ہے, کوئی دو مطالبے نہیں, ایک مطالبہ ہے, عوام کو فیصلہ کرنے دو. عوام کو فیصلہ کرنے دو کہ آگے کس نے پاکستان کی حکومت سنبھالنی ہے اور کون عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا. اس کے لیے پہلے بھی تیار تھے, ابھی بھی تیار ہیں. اسد عمر صاحب یہ بتائیے گا کہ آج رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے گی فوجی افسران کو چاہیے کہ وہ پریس کانفرنس یا آنا چاہیے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے بڑی دھمکیاں دیں, لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی, خوف زدہ کرنے کی کوشش کی, تو ان سے ڈر کوئی نہیں رہا. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں یار میرے سے تو ڈرتا نہیں, میری بڑی میں نے مجھ شج بھی رکھی, تاؤ بھی دیے, لیکن نہیں ڈر رہے لوگ. تو وہ کہہ رہے ہیں شاید وردیوں سے ڈر جائیں, اور یہ قوم جو ہے یہ اس وردی سے عشق کرتی ہے, سے ڈرتی ہی نہیں ہے. جی پہلے کے 120 دن دھرنا دیا گیا, نتائج اس وقت بھی کچھ نہیں آئے تھے. اب بھی اگر آپ کا دھرنا جاری رہتا ہے اور وہ مطلوبہ نتائج آپ کے نہیں سامنے آتے جو آپ دینا چاہ رہے ہیں الیکشن کا مطابق, تو پھر آگے کیا کریں گے؟ اور آپ یہ سمجھیں کہ اگر وہ مطابق پورا نہیں ہوتا تو آپ کی تحریک کو کیا دھچکا لگ سکتا ہے؟ اچھا جی, میں دوسرے والے حصے کی پہلے بات کروں. یہ بڑے لوگوں نے سوال پوچھا, اچھا جی وہ کیا ہو گیا, اچھا جی پھر نہیں ہوا تو کیا ہو جائے گا. یہ سن لیں, میں تو لکھ کے دے چکا ہوں بھائی لائیو ٹیلی ویژن کے اوپر, اگلا ووٹ عمران خان کا ہے. آپ الٹے ہو کے لٹک جائیں, آپ جو مرضی کر دیں, اگلا ووٹ عمران خان کا ہے. کوئی دھچکا نہیں لگنے والا عمران خان کی سیاست کو جو بھی. صرف فرق یہ پڑ سکتا ہے کہ اگر ابھی بھی بات نہیں مانی گئی, میں بالفرض, اور یہ نہیں فیصلہ کیا گیا, قوم کا نقصان ضرور ہوگا, تحریک انصاف کی سیاست کا کوئی نقصان نہیں. آپ نے کہا کہ آج کا جو لانگ مارچ ہے وہ ارشد شریف کے نام کر رہے ہیں آپ, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صحافیوں کو اٹھوانے کا اور مروانے کا ٹرینڈ جو ہے کیا آج کے اس لانگ مارچ سے وہ رک جائے گا؟
کوشش تو ہے. دیکھیے نا, قوموں کی زندگی میں انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو چینج کرتے ہیں, انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو ایک آپ سمجھیے ایک بنتے ہیں, مرکز بنتے ہیں جس سے نئی تحریکیں کا آغاز ہوتا ہے. یہ جو ارشد شریف کی جو شہادت ہوئی ہے, اٹ کوڈ بی اے پوائنٹ آف چینج فار پاکستان, اور اسپیشلی پاکستان کے جرنلزم کے لیے, جہاں پہ آپ ایک نئی میرے خیال میں ہم ایک شروع کر سکتے ہیں, ایک آزادی کا نیا سفر شروع کر سکتے ہیں. اچھا صاحب یہ بتائیے کہ کہا گیا کہ نیوٹرل ہو گئے ہیں, سیاست سے کوئی نہیں ہوگی, کیا اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی سب کہنے کی حد تک ہے کہ جس طرح ماضی میں بھی کہا گیا؟ تو جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا, جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کل اسی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ ہم نے جو کرنا ہوتا ہے. اچھا میں بس آپ ایڈ کر لیں, پھر یہ آخری کوسچن. سال سے ایک رویے کا سامنا ہے جو ہماری سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پورامن لانگ مارچ اس رویے میں تبدیلی لے آئے گا؟ اچھا جی, پہلے رویے کی تبدیلی والا میں جواب دیتا ہوں, پھر اس کا والا بھی میں جواب دے دیتا ہوں. دیکھیں, یہ جو صحافیوں کے ساتھ کیا گیا, ٹیلی فون کالز, ایف آئی آر, پرچے اٹھا لیا, اس دفعہ تو تشدد کیا گیا, برہنہ کر دیا گیا, اس سارے کا مقصد کیا ہے؟ اس سارے کا مقصد یہ ہے کہ خوفزدہ کیا جائے. اگر خوفزدہ ہو گئے لوگ تو یہ کامیاب ہے, اور یہ آئندہ بھی ہوتا رہے گا, کیونکہ میرا کامیاب طریقہ کار ہے نا. اگر میں اس میں کامیاب ہو گیا تو میں آئندہ بھی کرتا رہوں گا. اگر لوگ خوفزدہ نہیں ہوئے تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا, کیونکہ مجھے اس کا نقصان ہو رہا ہے, فائدہ کوئی بھی نہیں ہو رہا. تو یہ تو اب ہم نے, قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ خوفزدہ ہو جانا ہے کہ نہیں خوفزدہ ہو جانا. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا, میری پوری, فواد بھی یہی بول رہے ہیں, میں بھی یہ بول رہا ہوں, بار بار ہم کیا بات کریں, فیصلے عوام کو کرنے دیں. تو یہ فیصلہ بھی میں عوام پہ چھوڑتا ہوں کہ کل کی حسین کو عدالت میں پیش کرتے ہوئے 14 دن کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی.